تُعَذِّبْنِي بِعُقُوبَتِكَ. کیا ترجمہ؟ ایک جملہ ہے مگر گویا دریا کو امام نے ایک کوزے میں بند کر دیا. اصل علم امام دیکھنا ہے تو دعاؤں میں دیکھیں. الہی لا تُعَذِّبْنی بِعُقُوبَتِکَ. اے خدا مجھے عذاب کے ذریعے سے باادب نہ بنانا، مجھ میں طاقت نہیں تیرے عذاب. خدا کسی کو عذاب کے ذریعے سے باادب بناتا اور کسی کو پیار سے. امام پہلا جملہ قیامت کا جملہ کہ خدا مجھے عذاب کے ذریعے سے باادب نہ بنانا، مجھ میں طاقت نہیں تیرے عذاب کی. کیسے عذاب کے ذریعے سے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ نے حکم دیا موسیٰ ایک گنہگار ہے، اسے شہر سے نکال دے، ذلیل کر کے نکال دے، اعلان کر دے اس سے کوئی بات نہ کرے. یہ عذاب کے ذریعے سے باادب بنا. انسان رسوا ہو جائے، ذلیل ہو. اولاد کو بھی ملنے کی اجازت نہیں، مگر اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کیسے ہدایت ملے. چاہتا تو وہ کسی اور شہر میں چلا جاتا، گاؤں میں چلا جاتا، نہیں گیا. جنگلوں میں پھرتا رہا، گرم پتھر پہ ننگی پیٹھ رکھتا تھا. جب اس کی پیٹھ جلتی تھی کہتا تھا میرے اللہ میں اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، تیرے جہنم کو کیسے برداشت. یہ سبب ہو گیا اس کے توبہ کا. اللہ نے اس کے دل میں ایک دعا ڈالی. کیا کرتا تھا؟ اکثر یہ دعا مانگتا، سجدے میں سر رکھتا تھا، کہتا تھا یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم لیس لہ الدنیا والآخرہ. او میرے اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، اس ذلیل پہ رحم کر جس کی نہ دنیا رہی نہ آخرت. دنیا میں تو نے مجھے ذلیل کر دی، آخرت میں میرے لیے عذاب انتظار میں. بس یہی سجدے میں پڑھتا تھا، ایک ایک گناہ پہ روتا. عزیزو بڑی اہم باتیں حدیث میں، جس گناہ پر اے بندہ تو نے اگر اتنا آنسو بہائے نا کہ ایک مچھر کا پر گیلا ہو جائے تو اللہ اس گناہ کے سارے اثرات مٹا دے، جو قبر میں، برزخ میں، قیامت. صرف اثرات نہیں مٹاتا، خدا اس سے بھی کریم. ہم گناہ کرتے ہیں، قبر میں بچھو بنتا ہے، سانپ، آگ، یہ سب ہمارے اعمال. آپ نے جس گناہ کو یاد کیا ایک آنسو مختصر، سب عذاب مٹ جاتے. بس یہ ہے اللہ کا کرم. نہیں، خدا ان دونوں فرشتوں پہ وحی نازل کرتا. یہ تو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے گناہ. اے فرشتوں بھول جاؤ کہ اس میرے بندے نے کوئی گناہ کیا تھا، تاکہ ان فرشتوں کے درمیان بھی ہم ذلیل نہ رہیں. جو ہمارے گناہ لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بھی خدا انہیں بھلا دیتا. اللہ اکبر. یہ بندہ بھی جنگل میں ایک ایک جب سے بالغ ہوا گناہ پہ سجدے میں جا کے روتا تھا. اب موت کا وقت آیا مگر توبہ کمپلیٹ کر کے مرا. یہی دعا کریں کہ خدا جب تک کہ توبہ مکمل نہ کریں ہمیں موت نہ آئے. وہ موت خطرناک. اب اس کی موت کا وقت آیا، خدا نے فرشتوں کو بھیجا. 2 فرشتوں کو کہا ایک اس کی ماں کی شکل میں جائے،
کس کے باپ کی شکل میں جائے. فرمایا ایسے گود میں لینا جیسے ماں بیٹے کو گود میں لیتی ہے. میرا محبوب ہے اکیلے تنہائی کی موت مر رہا. جو بھی روتا ہے توبہ کرتا ہے. قرآن میں خدا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. نہ رو، میں نے تجھے بخش دیا، تو میرا محبوب. آنسو دیکھ کے خدا کیا. ملک الموت سے خدا نے کہا اس کی روح آرام سے نکالنا، تنہائی کی موت مر رہا. روح نکل گئی. حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی. موسیٰ جی میرے اللہ، میرا ایک محبوب، میرا ایک عاشق تنہائی کی موت مرا ہے، پوری امت کو لے جا. موسیٰ اپنے ہاتھ سے غسل دینا، اپنے ہاتھ سے کفن دینا، اپنے ہاتھ سے قبر میں لٹا. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا لوگوں ولی خدا مر گیا، تنہائی کی موت، چلو جنگل میں. پورا شہر چلا. حضرت موسیٰ آئے، کیا دیکھا؟ یہ تو وہی گنہگار ہے. کہا میرے اللہ یہ تو وہی گنہگار ہے. خدا کی آواز آئی موسیٰ اسے گنہگار نہ کہو، یہ توبہ کر کے مرا ہے، میرا محبوب ہے، میرا محبوب. او میرے اللہ، یہ سارے مومنین جو اپنی نیند خراب کر کے آئے ہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ تو آج ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے. سب مل کے 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار من أين لي الخير یا رب. کہ میرے اللہ اگر خیر تیرے در سے نہ ملے گا پھر کہاں سے؟ وہ بھی رمضان کی رات ہے، آدھی رات کا وقت ہے. تیرا وعدہ ہے آدھی رات کبھی بڑے سے بڑا گنہگار بھی آ جائے میں اس کے گناہ بخش دوں گا. اے خدا ہم آئے ہیں تاکہ تو ہمیں پاک کر دے. من أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. نجات اگر تیرے در سے نہ ملے گی پھر مجھے کہاں سے ملے گی. الذي أحسن استغنى عن آنك ورحمتك. میں کوئی نیک کام تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتا. عزیز و یقین جانی اس وقت جو آپ بیٹھے ہیں نا یہاں، اگر خدا آپ کو توفیق نہ دیتا آپ کبھی بھی یہاں نہیں آتے. ہزاروں مومنین ہیں اس ٹورنٹو میں، اللہ نے آج آپ کو چنا، اللہ نے آج آپ کو سلیکٹ کیا. یعنی یہ دلیل ہے خدا آپ کو بخشنا چاہتا ہے. اللہ آپ کو بخشنا چاہتا. کسی نے امام سے کہا بولا کیسے پتا چلے ہم دعا مانگ رہے ہیں خدا نے قبول کیا یا نہیں کیا، خدا نے لبیک کہا یا نہیں کہا؟ امام فرماتے ہیں جو مجلس دعا میں آتے ہیں یہ دلیل خدا انہیں ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے. اگر خدا لبیک نہ کہتا وہ کبھی دعا میں نہ آتا. آپ سب شکر کریں
خدا نے لبیک کہا تو اسی لیے 2 بجے رات 2:30 بجے رات بیٹھے ہوئے. اب امام کہتے ہیں کچھ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ 2 مرتبہ لبیک کہتا. جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو اللہ نے 1 مرتبہ لبیک کہا ہے. اب کوشش کریں اللہ 2 مرتبہ لبیک. پوچھا مولا 2 مرتبہ کسے اللہ لبیک کہتے؟ فرمایا دعا پڑھتے ہوئے اگر آنکھ میں آنسو آ جائے شکر کیا کرو اللہ نے 2 مرتبہ کہا لبیک لبیک. سبحان اللہ اکبر. اے عزیزو خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما یہ مجلس کے لیے پہلے دعا کے لیے روایت سن. امام فرماتے ہیں جہاں بھی میرے مظلوم دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے کوئی یہ نہ سمجھے وہ خود اٹھ کے چلا نہیں آ سکتا. امام بتا رہے ہیں کوئی خود نہیں آتا. مولا کیسے آتے؟ امام فرماتے ہیں جب میرے مظلوم دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے زمانے کے امام ہیں میں خود تمہارے ایک ایک کے در پہ آتا ہوں اور تمہیں نام سے دعوت دیتا ہوں. جنہیں میں دعوت دیتا ہوں وہی مجلس میں آتے ہیں. اے مجلس حسین میں آنے والو خوش نصیب ہو آج امام زمانہ کی زبان پہ تمہارا نام ہے. وہی آتے جنہیں امام دعوت دے کے بلاتے. میرے اللہ کوئی نیک کام میں تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتا. الذی اساء واجتر علیک لم یرزق خرجا عن قدرت. اے خدا برا کیا میں نے بہت برا کیا میں نے تیری دربار میں گناہ کرنے کی جرات کی. عزیز توبہ اسی کا نام. ہم کیوں روتے ہیں گناہوں پر؟ وجہ کیا ہے؟ توبہ پشیمانی کا نام. کس چیز پہ پشیمان؟ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے آ کے پوچھا مولا کوئی نسخہ کوئی فارمولہ بتائیں میں گناہ نہ کروں. گناہ نہیں کرنا چاہتا ہوں گناہ میں گر جاتا ہوں. امام نے فرمایا یہ بتا جب تو گناہ کرتا ہے تیرا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے تیرا رب تجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو مسلمان ہی نہیں. علم یعلم ان اللہ یرا. قرآن کہتا ہے تو جہاں بھی ہے خدا تجھے دیکھ رہا. گھر میں دیکھ رہا ہے دفتر میں دیکھ رہا ہے بازار میں دیکھ رہا. کہتا مولا میرا یہ عقیدہ نہیں خدا مجھے دیکھ. امام نے کہا یہ بتا اگر چھوٹا سمجھدار بچہ تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے گناہ کرے گا؟ کہا نہیں مولا. جو تیری عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں اگر وہ تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گناہ کرے گا؟ نہیں مولا. جن کی تو عزت کرتا ہے اگر وہ تجھے دیکھیں تو گناہ کرے گا؟ کہتے نہیں مولا. امام نے کہا اسی پہ تجھے گریہ کرنا. جب تو نے گناہ کیا اس وقت تیرے دل میں خدا کی عزت ایک عام بندے کے برابر بھی نہیں تھی. او میرے اللہ میں نے تیری دربار میں گناہ کیے بہت برا کی. اب امام فرماتے
یا رب کہو، مگر دعائے کمیل سے مختلف ہے۔ دعائے کمیل میں مولا علی نے کہا 3 مرتبہ کہو یا رب یا رب یا رب۔ امام زین العابدین کہتے نہیں 3 مرتبہ نہیں، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اس دعا میں۔ امام کہتے ہیں اتنی مرتبہ کہو 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 یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، یہاں تک کہ تمہاری سانس ٹوٹ جائے۔ یعنی یہ ثواب کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، امام ایک وقت کی تیاری کروا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جب تمہاری سانس ٹوٹ جائے۔ کب سانس ٹوٹے گی؟ سکرات کے بعد۔ امام سکرات کی تیاری کروا رہے ہیں اس دعا میں کہ اتنا کہو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب کہ تمہاری سانس ٹوٹ جائے، یہ عادت بن جائے کہ جب ملک الموت آئے تو تمہاری زبان پہ کوئی اور نام نہ ہو، یہی نام ہو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، اور روح پرواز ہو جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ امام سکرات کو آسان کرنے کی تیاری سکھا، مگر سوال یہ ہے کہ اللہ کے 1000 سے زیادہ نام ہے جوشن کبیر میں، امام یا رب کیوں بتلا رہے؟ اور بھی تو اللہ کے نام ہے عزیز، و رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ رب بہت پیارا لفظ ہے، عربی میں پالنے والا، جو پالتا ہے نا کسی کو، اس کو اس سے محبت ہو جاتی۔ یہ فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بکرے کو، حیوان کو آپ نے 1 سال پالا ہے، اب عید ضحیٰ آ گئی، قربانی کا دن آیا، اسلام کہتا ہے اس بکرے کے گلے پہ چھری چلانا مکروہ ہے کیونکہ تو نے اسے پالا ہے۔ اتنا پیارا مذہب ہے، اس کے گردن پہ چھری نہ چلا۔ 1 سال تو نے جسے پالا ہے اس کی گردن پہ چھری چلانا درست نہیں ہے، اس کو بیچ بازار سے دوسرا خرید لے۔ اب نقطہ سمجھ میں آیا مولا کیوں کہہ رہے ہیں سکرات کے وقت یا رب کہنا؟ یعنی اے خدا تو نے 50 سال سے میری پرورش کی ہے، او میرے اللہ 40 سال 20 سال مجھے پالا ہے، تو کیسے مجھے جہنم میں پھینک دے گا؟ تو میرا رب ہے، تو میرے پالنے والا ہے۔ سب مل کے بلند آواز سے یا رب یا رب، سانس ٹوٹ جائے یا رب 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 یا رب، سب مل کے یا رب 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 یا رب۔ اب خدا کو واسطہ دیں یا رب الحسین، او میرے اللہ ہماری سکرات آسان کرنا۔ گنہگار کی سکرات بہت سخت، جیسے پورے بدن کا کیما کیما ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے، یا ریشمی کپڑا کانٹوں میں پھنس جائے اسے کھینچے تار تار ہوتا ہے، ویسے بدن تار تار۔ خدا کو واسطہ دے آدھی رات کے وقت دعا قبول ہے، یہ میرے اللہ سکرات کی تکلیف سے بچا۔ او میرے اللہ یا رب الحسین
یہ خدا واسطہ رد نہیں کرے گا. سب مل کے یا رب الحسین یا رب الحسین اغفر ذنوبی بحق الحسین. کیا ترجمہ کہ خدا مولا حسین کے صدقے میں آج ہمارے سارے گناہ بخش. او میرے اللہ اس وقت کا تجھے واسطہ او جب 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی تھی اور شمر کے ہاتھ میں خنجر تھا. نہ مارو میرے پیاسے حسین کو، او ظالموں نہ مارو میرے مظلوم حسین. میرے اللہ اس وقت کے صدقے میں آج ہمارے سارے گناہ بخش دے اور سکرات ہمارے لیے آسان کر. بِكَ عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ أَدْلَلْتَنِي عَلَيْكَ وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ. سب مل کے الحمد للہ الحمد للہ الحمد. سب مل کے الحمد للہ. اے عزیزو الحمدللہ کہنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. امام معصوم فرماتے ہیں کوئی سچے دل سے ایک مرتبہ کہتا الحمدللہ، خدا فرشتوں سے کہتا لکھ دو اس میرے بندے نے میری ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. او میرے اللہ تیری نعمتیں میں گن بھی نہیں سکتا. اے قطرے کو سمندر بنانے والے میرے اللہ، ایک الحمدللہ کا اتنا ثواب ہے. سب مل کے کہیں الحمد الحمد للہ الحمد الذي أدعوه فيجيبني إن كنت بطيئا حين يدعوني. او میرے اللہ جب بھی میں تجھے پکارتا ہوں اور جہاں بھی پکارتا ہوں تو لبیک کہتا. آدھی رات کے وقت کسی دوست کے دروازے پہ بھی چلے جائیں وہ ناراض ہو جائے گا یہ کوئی آنے کا وقت ہے. او میرے اللہ آدھی رات کا وقت ہے ہم گنہگار آئے. قرآن مجید میں خدا اپنے پیارے نبی سے کہتا او میرے پیارے نبی سب سے بڑا گنہگار بھی تیرے در پہ آ جائے اسے تانا نہ دینا، اسے یہ نہ کہنا تو نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا. نہیں جب سب سے بڑا گنہگار بھی آ جائے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اسے میرا سلام کہہ دینا. خوش آمدید خوش آمد. سبحان اللہ. خدا اسی پہ شکر کر
امام زین العابدین فرماتے میرے اللہ اگر تو اجازت نہ دیتا کس بندے میں جرت ہوتی کہ تجھ سے بات کرتا؟ کوئی کر سکتا تھا؟ کائنات کے خالق و مالک تیرا کرم ہے، تو نے بندوں کو آزاد چھوڑا ہے، جب بھی آؤ جہاں بھی آؤ 24 گھنٹے میرے دروازے کھلے ہیں، اسی نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمد للہ الحمد الحمد الذي أسأله فيؤتيني وإن كنت بخيلا حين يستغرزني۔ اے خدا جب بھی میں تیرے در سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو مجھے خیرات دیتا ہے، جبکہ میں کتنے فقیروں کو اپنے در سے خالی لوٹا دیتا ہوں۔ الحمد للہ الحمد الذي اناديه كلما شئت لحاجتي واخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فیقضی لی حاجتی۔ او میرے اللہ تو نے اپنے در پہ کوئی دربان کھڑا نہیں کیا۔ ایک مومن کہتا ہے میں مکے میں تھا اور میرے دل نے چاہا آدھی رات کا یہی وقت تھا کہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کر ایسی دعا مانگوں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ میں گھر سے نکلا، میں نے کیا دیکھا، مجھ سے پہلے کوئی اللہ کا ولی کعبے سے لپٹا ہوا ہے اور یوں دعا مانگ رہا، اے میرے اللہ ستارے ڈوبنے کے قریب ہیں، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، اپنے دروازوں پہ دربان کھڑے کر دیے، مگر اے بادشاہوں کے بادشاہ تیرے دروازے کھلے ہیں، کوئی دربان نہیں ہے۔ راوی کہتا دعا سنتا گیا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس قدر دعا پڑھنے والے میں اثر تھا، میں نے خود کو دعا پڑھنے والے کے قدموں پہ گرا دیا۔ میں نے کہا دعا پڑھنے والے تجھے تیرے رب کی قسم بتا کون ہے؟ آواز آئی انا علی بن الحسین، میں حسین کا یتیم۔ ہائے ہائے امام زین اللہ، او میرے اللہ آج امام زین العابدین کی دعا پڑھ رہے ہیں، امام زین العابدین کے صدقے میں کوئی خالی نہ جا۔ کتنا بڑا واسطہ، امام زین العابدین کا واسطہ خدا رد نہیں کرے گی۔ او میرے اللہ اس مظلوم امام کا واسطہ، او جسے جلتے ہوئے خیموں سے بی بی زینب نے نکالا۔ عزیزو مجھے نہیں مان، بی بی زینب 3 دن کی پیاسی تھی، 72 کا زخم تھا، بی بی نے کیسے بیمار کو پیٹھ پہ اٹھایا۔ سلام علی کی شیر دل بیٹی، او میرے اللہ اس بیمار امام کا واسطہ، او جو نہ بابا کو کفن دے سکا، او نہ زندہ میں بہن کو کفن دیا۔ بڑے مظلوم ہے امام زین اللہ، مظلومیت الگ۔ سرائکی زبان پنجابی زبان کا شعر ہے، کہتے ہیں سارے ہاشمیوں وچ او سجاد دی منزل ہور،
کہتے ہیں جتنے دکھ ہاشمیوں میں سجاد نے دیکھے کسی اور نے او سارے ہاشمیوں وچ سجاد دی منزل اور او جے کو جل دے بل دے خیمیاں وچ وہ او پگ پیو دی بدھنی پئیے یہ وہ مظلوم امام ہے کہ خیمے جل رہے تھے بی بی زینب آئی کہا سجاد تو ہمارا امام ہے خیمے جل گئے اللہ اکبر او جے کو جل دے بل دے خیمیاں وچ ہو پگ پیو دی بدھنی پئیے اے خدا امام زین العابدین کے صدقے آج کوئی خالی نہ جائے سب کی جھولیاں بھر دے سب مل گیا الحمدللہ الحمد الحمد الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره اے خدا آدھی رات کا وقت ہے میں کسی غیر کے در پہ نہیں گیا تیرے در پہ آیا اے میرے اللہ اگر دنیا والوں کو میرے گناہوں کی خبر ہو جائے کوئی اپنے گھر کا دروازہ میرے لیے نہیں کھولے گا تو میرے ہر گناہ سے واقف ہے تو نے مجھے آدھی رات آنے دیا ہے دعا پڑھنے کی اجازت دی ہے میں شکر گزار ہوں الحمد 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 للہ الذی لا ارجو غیرہ ولو رجعت غیرہ اے خدا میں تجھ ہی میں تیری ہی رحمت میں امیدوار ہوں اگر تیری رحمت میں امیدوار نہ ہوتا تو میں آدھی رات کو بستر چھوڑ کے یہاں نہیں آتا مجھے امید ہے تو بخش دے گا اسی لیے تیرے در پہ الحمد للہ الحمد الحمد للہ الذی وکلنی الیہ فاکرمنی ولم یکلنی للناس فیہینونی اے خدا آج تو نے ہمیں کتنی عزت دی ہے اس کے ہم قابل نہیں اے میرے اللہ تو نے ہمیں امام زین العابدین کے دسترخوان پہ بٹھا دیا کہاں مجھ جیسا گنہگار اور کہاں دعائیں ابھی حمد سے اے خدا میں تو شیطان کے در پہ ٹھوکریں کھانے والا تو نے آج مجھے امام زین العابدین کے دسترخوان پہ بٹھا دیا ہے تو میرے اللہ آج کوئی خالی نہ جائے اس دسترخوان سے ہمیں ایک لقمہ توبہ کا دے دے ایک لقمہ مغفرت کا دے دے اب ایک روایت عرض کروں اور اسی سے استفادہ لے کے دعا مانگنی امام زین العابدین دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اتنے میں ایک نجس کتا آ گیا امام کیا کرتے ہیں ایک لقمہ خود کھاتے ہیں کتے کو دیتے میزبان کہنے لگا مولا کتے کو ہم دوبارہ دیں گے آپ آرام سے کھانا کھائیں اب جواب سنیے اسی جواب سے خدا سے مانگنا ہے امام نے کہا مجھے شرم آتی ہے مجھے حیا آتی ہے ایک حیوان دیکھ رہا ہو
اور میں تنہا کھانا کھا رہا ہوں۔ او میرے اللہ، اگر تیری نظر میں کتے جیسا نجس ہوں تو بھی ایک لقمہ میری طرف پھینک دے، پھینک دے۔ سب مل کے بلند ہاتھوں سے فریاد کرے، الہی الاف، الہی الاف۔ معافی دے دے الہی، الہی اے خدا ہم سب کے گناہ بخش دے۔ الحمد للہ، الحمد للہ، سب مل کے الحمد، الحمد الذی تحبب الی وهو غنی عنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا قیامت کا جملہ ہے۔ امام فرماتے میرے اللہ، جب کوئی ایک آنسو بہاتا ہے تیری آواز آتی ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے۔ اے عزیزو، اسی لیے جب بھی روئیں شرما کے نہ رویا کریں، ڈر کے نہ رویا کریں۔ اسی دعا میں امام فرماتے ہیں، یا صریخ المستصرخین، کیا ترجمہ؟ یا صریخ المستصرخین۔ اسی دعا میں امام سکھاتے، اے چیخ چیخ کے رونے والوں کی جلد دعا قبول کرنے والے میرے اللہ۔ جو چیخ چیخ کے روتا ہے اس کی دعا جلد قبول۔ خدا فرماتا ہے جب توبہ میں کوئی روتا ہے، اس رونے والے کی آواز مجھے فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ اچھی لگتی۔ جب آپ کی آواز اللہ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ سب مل کے الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد۔ اے عزیزو، بس یہاں دعا ختم کرتے ہیں۔ بڑا معرفت کا جملہ، اگر دل سے سنیں گے توبہ کے آنسو آ جائیں گے۔ الذی یحلم انی حتی کانی لا ذنب لی۔ او میرے اللہ، میں نے بیٹا مانگا تو نے عطا کیا، میں نے بیٹی مانگی تو نے عطا کیا، میں مریض ہوا میں نے فریاد کی تو نے شفا دی، میں مقروض ہو گیا میں نے دعا مانگی تو نے قرض ادا کر دیا، میں پریشان ہوا دعا مانگی تو نے پریشانی دور کر دی۔ دعا کا جملہ قیامت کا جملہ، اے میرے اللہ، جب بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں تو ایسے عطا کرتا ہے جیسے میں نے کبھی تیری دربار میں گناہ نہ کیا ہو، جبکہ میں گناہگار ہوں، جبکہ میں خطا کار ہوں، جبکہ میں بدکار ہوں۔ سب مل کے الحمد للہ، الحمد
الحمدللہ اے عزیزو، بڑی دیر سے اللہ کا پیارا ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ. نہ گرمی لگ رہی ہے، نہ کسی کو سردی لگ رہی ہے، نہ کوئی آپ کو پتھر مار رہا ہے، نہ کوئی آپ کو تازیانہ مار. میں قربان جاؤں اس بیمار امام پہ. او شام کا بازار ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تازیانہ مار رہا ہے، مگر سجاد کی زبان پہ یہی جملہ ہے الحمدللہ. الحمد راوی کہتا ہے میں نے قیدی کو شام کے بازار میں دیکھا، جو قیدی بھی تھا بیمار بھی تھا اور پردے دار بیویاں بھی ساتھ. میں نے رحم کا کے سلام کیا، السلام علیک یا اسیر. او قیدی میرا تجھ پہ سلام. قیدی نے سلام کا جواب دے کر کہا ایک مرتبہ اور سلام بھیج. میں نے کہا السلام علیک یا غریب الوطن. او غریب قیدی میرا تجھ پہ سلام. سلام کا جواب دیا، پھر کہا ایک مرتبہ اور سلام بھیج. میں نے کہا قیدی کیا کبھی تجھ پر کسی نے سلام نہیں بھیجا؟ قیدی نے میرا نام لیا، سہیل ہم وہ ہے، خدا ہم پہ درود و سلام بھیج دے. مگر کربلا سے کوفہ سے شام تک کسی مسلمان نے مجھے لائے کے سلام نہیں سنا. کوئی باغی کہتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گرم پھاک پھینک. کہتا میں حیران ہوا قیدی نے میرا نام کیسے جان لیا، اور قیدی کہہ رہا ہے مجھ پہ خدا درود و سلام بھیجتا ہے. میں قیدی کے قریب گیا، سہیل کہتا ہے ایسا درد بھرا منظر دیکھا، وہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کیا دیکھا؟ قیدی کا گلا اور 5 برس کے باقر کا گلا ایک چھوٹی رسی سے بندھا ہوا تھا. جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا تھا، او باقر کی آواز آتی تھی، بابا رسی چھوٹی ہے، میرا گلا گھٹ رہا ہے، بابا مجھے معاف کیجئے، میری وجہ سے آپ کو کمر جھکا کے چلنا پڑ رہا. او میرے اللہ ان دونوں مظلوم امام کا بس. او میرے اللہ سید سجاد کے صدقے میں، امام باقر کے صدقے میں آج سب کے گناہ بخش دے، بخش دے. اے خدا اس مہینے کو ہمارے لیے توبہ کا مہینہ قرار دے. ساتھوں کو بلند کر کے 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. میرے اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے،
جن مومنین نے ہم پر احسانات کیے، جن کا حق ہماری گردن، ان کے گناہ بخش دے۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں، موت نہ دینا جب تک جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، قضا ہے وہ ادا نہ کر دیں۔ میرے اللہ اس مہینے میں ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، یعنی بری عادتیں ہماری ختم کر دے، نورانی صفات ہمیں نصیب کر دے۔ میرے اللہ اپنی معرفت محبت کا نور دے، میرے اللہ اہل بیت کی معرفت محبت کا نور دے۔ میرے اللہ ہمیں علم کامل دے، میرے اللہ ہمیں عقل کامل دے، میرے اللہ ہمیں تقوی کامل دے، میرے اللہ ہمیں صحت کامل دے، میرے اللہ ہمیں ایمان کامل دے، میرے اللہ ہمیں لذت عبادتوں کی لذت، دعاؤں کی لذت کامل دے، میرے اللہ اپنے حضور کا نور کامل دے۔ ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل نہ رہیں، ایک لمحے کے لیے امام زمانہ سے غافل نہ رہیں، کوئی ایسا گناہ نہ کریں جس سے امام کا جگر خون ہو جائے، امام ہم سے ناراض ہو جائیں۔ میرے اللہ امام زمانہ کو ہم سے راضی و شاد فرما، اے میرے اللہ ہم سب کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ مریضوں کو شفا عنایت فرما، جن جنہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہ ان مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ میرے اللہ بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، میرے اللہ جنہیں اولاد دی ان کی اولاد کو صالح فرما۔ میرے اللہ ہماری قوم کو بیدار فرما، ایجوکیشن میڈیا اور بزنس کی طرح متوجہ فرما، اور ایلیا یونیورسٹی کا جو پروجیکٹ ہے میرے اللہ اسے کامیابی عطا فرما، اور ایسی کئی یونیورسٹیز بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور یہ ظالم جو شیعوں کو ہر جگہ قتل کر رہے ہیں میرے اللہ انہیں نیست و نابود فرما، اگر قابل ہدایت انہیں ہدایت عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں ایک ایسا میڈیا کریٹ کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ اس ٹیررزم کو ہم دنیا سے ختم کر دیں، اس جہالت کو ہم دنیا سے ختم کر دیں۔ میرے اللہ جو بے گناہ قیدی ان رہائی عطا فرما، پوری دنیا سے ظلم ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا آقا امام زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فرما۔ ہمیں ان بزرگوں کی زیارت نصیب فرما، ان کی غلامی نصیب فرما، عاشقان زیارت و حج کو حج و زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما، جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما۔ میرے اللہ دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کرتا ہے، قبر میں، برزخ میں، قیامت میں ہم زیادہ محتاج ہیں، وہاں بے شمار حاجتیں نصیب فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہدائے اسلام قائد شہید ہمارے سبط جعفر، ہمارے ڈاکٹر محمد علی اور بہت سارے شہداء، ذاکرین، علماء، نوح خان جنہیں شہید کیا گیا، دنیا بھر کے شہداء، علماء بزرگ ہمارے امام خمینی، آخوئی، بزرگ علماء گل پائگانی، آیت اللہ شہید غیب، بزرگ جتنے علماء ان سب کے لیے، آقا کشمیری مرحوم ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اللہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین نعبد و ایاک نستعین